اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندانہ خواہش کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان عورتوں کو اپنے روبرو حاضر ہونے کا فرمان جاری کیا تاکہ تحقیق حال کر کے یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی سے بھرپور خواہش کی تکمیل کی جا سکے۔ آخر عورتوں نے بادشاہ کے حضور پیش ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی غایت درجے کی احتیاط اور بادشاہ کے دھمکی آمیز سوال کی وجہ سے حاشا للہ کا حلف اٹھا کر فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل تنزیہ اور آپ کی براءت کا اعتراف کر لیا۔ عورتوں کے اعتراف کے بعد زلیخا کا مردہ ضمیر بھی جاگ گیا اور وہ خود کو بھرے دربار کے اندر اظہار صداقت سے نہیں روک پائی۔ علل اعلان اس نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان صدیقی کو ظاہر کرنے کے لیے زلیخا کے لب جنبش میں آ گئے، اور اب وہ نعرہ مستانہ ان راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین میں رطب اللسان ہو گئی۔ خدا تعالی جس انسان کو مرتبہ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، اس کی نزہت و عصمت کے گیت خود مخالفین سے گوا دیتا ہے۔ جس ذات کو ہدایت کا ستارہ بناتا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈے ستاروں سے انگارے برسنے لگیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پرشور سمندر ریگستان بن جائے، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ اونچے فلک بوس پہاڑ چشمے زدن میں دھوئیں کی طرح اڑ جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حامل نبوت ہدایت کا ستارہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر گناہ کی تاریکی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اب جب کہ حقیقت کھل گئی، حق واضح ہو گیا اور صداقت سامنے آ گئی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ تمام اہتمام اس لیے کیا ہے کیونکہ میری شرافت نفس اور من جانب اللہ عطا کردہ مقام نبوت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ میرے تئیں عزیز کے ذہن میں کوئی شبہ رہے، کیونکہ عزیز ایک زمانے تک میرا آقا ہونے کی حیثیت سے رہ چکا ہے، اور اس لیے بھی کہ خیانت کرنے والوں کا انجام رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور نہ اللہ تعالیٰ خیانت کے مرتکب کو بلند رتبے سے سرفراز فرماتا۔ نیز یہ میری پارسائی اور پاک دامنی میرا ذاتی کمال ہرگز نہیں، ہاں خود رب دو جہاں ہی اپنے کسی بندے کی جبلت اور افتاد طبع کو اپنی رحمت سے مناسبت عطا فرما دے تو اس کا دل میلا نہیں ہوتا۔